کیا کچھ ہوتا ہے، 100 سال میں کیا کچھ ہوتا رہا، 100 سال میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ پیغمبر عزیر علیہ السلام کو کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ جو اپنے حالات کو نہیں جانتا وہ دوسروں کے حالات کو بطریقے اولا نہیں جانتا۔ جو اپنے آپ سے بے خبر ہے وہ دوسروں سے بطریقے اولا بے خبر ہے۔ نہ دوسرے کی بات کا علم ہے، نہ دوسرے کے حال احوال کا علم ہے، نہ ان کی بات کوئی سن سکتی ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی یہ آیت بتاتی ہے کہ پیغمبر موت کی حالت میں جب اپنے حالات کو جانتا نہیں ہے تو دوسروں کے حالات کو بھی طریقے اولا نہیں جانتا۔ بات سمجھے؟ اور یہاں پر یہ دونوں چیزیں کیا ہوں گی؟ منسوس ہو، وہ قانون وہ ساتھ منطبق کرنا ہے۔ جب اپنے حالات کو نہیں جانتے تو دوسروں کی باتوں کا نہ سننا نہ جاننا یہ بھی کیا ہے؟ منسوس ہے بے طریقے اولا۔ جس طرح منطوق منسوس ہے اسی طرح مسکوت جو ہے وہ بطریق اولا کیا ہے؟ منسوس ہے، نص کے اندر موجود ہے۔ اور جس طرح منطوق قطعی ہے، قطعی ظنی نہیں، ظنی نہیں قطعی قطعی، وہ سمجھے؟ اپنے حالات کا نہ جاننا قطعی ہے، غیر کے حالات سے بے خبر ہونا بھی کیا ہے؟ قطعی اور یقینی۔ نہ اپنی خبر نہ کسی اور کی خبر۔ بات سمجھے؟ اور یہ ہے کون؟ پیغمبر۔ پیغمبر کا بے خبر ہونا، نہ دیکھنا نہ سننا۔ سمجھو، پیغمبر کا بے خبر ہونا، نہ دیکھنا نہ سننا یہ کیا ہے؟ قطعی اور یقینی ہے۔ اور یہ قرآن کا منسوس مسئلہ ہے۔ قرآن میں یہ نص موجود ہے، وہ سمجھے؟ یہ قرآن کا کیا ہے؟ منسوس مسئلہ ہے۔ قرآن کا یہ کیا ہے؟ منسوس مسئلہ ہے۔ اچھا جی، یہ کتنے آ گئے دلائل؟ کتنے ہو گئے یار؟ کوئی ناراض ہو گئے ہو جی؟ 7۔ کتنے ہو گئے ہیں؟ کتنے ہو گئے ہیں؟ 7واں ثابت ہو گیا۔ اچھا جی، آگے دلیل نمبر 8۔ دلیل نمبر کوئی نہیں قربان۔ اچھا جی، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، یہ سورۃ فاطر آیت نمبر 14 پارہ 22۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم۔ سمجھو، قرآن پاک کی آیت کس طرح شروع ہو رہی ہے، بات کو ذرا سمجھو، طرز استدلال سمجھو آیت سے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون، بولو ما یملکون۔ ہاں، خیال کرو یہ نماز میں نہیں پڑھنا ہے کبھی، نہیں تو لوگ مسجد سے نکال دیں گے۔ ما یملکون من، آگے ان تدعوہم، اور اس کو پڑھ دیا تو پھر تو خیر ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بے اسلامکم بے ایمانکم بے شرککم۔ اللہ بلے بلے،
بڑا مسئلہ ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. اللہ پاک کی آیات ہے. واہ. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، جن جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، جن جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ ایک قطمیر کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو معمولی سا پردہ ہے اس کے بھی مالک، اس ذرا سی چیز کے بھی مالک نہیں ہے، مالک جز نہیں ہے تو مالک کل بھی طریقے اولا نہیں ہے. مختار کل تے مدبر کل تے مالک کل ہونا تو درکنار، وہ تو قطمیرن نکرا اور پھر نکرا تحت نفی، پھر من قطمیرن من استغراقیہ. بلے بلے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اس ذرے کے بھی مالک کوئی نہیں، ذرے کے بھی مالک او مالک ہونا تو درکنار. ان تدعوہم، اگر تم پکارو ان کو، اگر تم پکارو ان کو، اگر تم پکارو ان کو تو وہ سن لیں گے، تو وہ لا یسمعو، لا، ہاں لا، وہ تمہاری پکار کو سنیں گے نہیں. الا الانبیاء، الا الانبیاء، سوى الانبیاء، سوى الشہداء، سوى الاولیاء. بلے بلے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، وہ تمہاری پکار کو سن سکتے بھی، سن سکتے بھی. سمجھو آپ ذرا. والذین تدعون من دونہ، پہلے سمجھا چکا ہوں یہ من دون اللہ، من دونہ، من دون اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ ما سوى اللہ. اوے سمجھو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی زندہ کوئی مردہ، او سمجھے، کوئی زندہ کوئی مردہ، کوئی ناری کوئی نوری، کوئی خاکی کوئی عرشی کوئی فرشی، او سمجھے، کوئی نبی کوئی ولی کوئی پیر فقیر کوئی درویش کوئی بھی ہو، ما سوى اللہ من دون اللہ، کوئی بھی، او سمجھے کوئی بھی، وہ قطمیر کا مالک، قطمیر کا مالک، قطمیر کا مالک، اور انہیں پکارا جائے تو وہ سنتے بھی، انہیں پکارا جائے تو وہ سنتے بھی. نبیوں کو پکارو تو وہ نہیں سنتے، ولیوں کو پکارو تو وہ، پیروں فقیروں کو پکارو تو وہ، جن جن کو من دون اللہ، من دون اللہ، سمجھو من دون اللہ، اللہ کے سوا جو کوئی بھی ہو، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا، یہ اللہ کے سوا من دون اللہ کا لفظ کیا ہے؟ عام. یہ کیا ہے؟ عام. اور بار بار پڑھایا ہوں، عام اپنے ہر فرد کو شامل ہوتا ہے قطعاً و یقیناً. اور سمجھے یہ من دون اللہ کا لفظ، من دون ہی کا لفظ نبیوں کو شامل ہے، ولیوں کو، پیروں فقیروں کو، نوریوں کو، ناریوں کو، جنات کو، انسانوں کو، فرشتوں کو، ہر ایک کو شامل ہے قطعی طور پر. شامل ہے کس طرح؟ ضمنی طور پر، قطعی. سمجھو نبیوں کو شامل ہے قطعی طور پر، ولیوں کو شامل ہے قطعی طور پر، ہر ایک کو شامل ہے قطعی طور پر. اگر کوئی آدمی یہاں سے نبیوں کو خارج کرنا چاہے تو دلیل قطعی پیش کرے. وہ سمجھے یہ شامل ہے سب کو کیا؟ قطعی. شامل ہے سب کو کیا؟ شامل ہے سب کو کیا؟
قطعی طور پر اللہ کہتا ہے نبی ولی پیر فقیر جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکار سنتے کوئی نہیں. اللہ عام نفی کرتا ہے کوئی بھی سنتا ما سب اللہ ما وہ سمجھو ما سب اللہ کوئی بھی سنتا نہیں ہے. پر ہمارا مقابل وہ کہتا ہے جی ہر ایک سنتا ہے. بلے بلے مقابلہ تو کیا تو ٹھیک کیا. معاذ اللہ اللہ کی پناہ. اللہ کہتا من دون اللہ کوئی بھی ہے وہ سنتا مالک بھی نہیں اور سمجھے مالک بھی نہیں اور سنتا بھی نہیں. دو حکم آ رہے ہیں. ما یملکون نہ من قطمیر ایک گروپ وہاں تعویلیں کرتا ہے دوسرا گروپ یہاں تعویلیں کرتا ہے. ایک وہاں کہے گا ما یملکون نہ من قطمیر جی بت مراد ہے. کیا مراد ہے؟ بت. دوسرا گروپ یہاں آئے گا لا یسمعوا دعاءکم وہ جی بت مراد ہے. حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا سرفراز خان صاحب صفدر من دونہی ما یملکون من قطمیر والذین تدعون من دونہی ما یملکون من قطمیر. وہاں پر وہ بھی کہتے ہیں نبی ولی سارے مراد نبی ولی. اور جب یہاں آتے ہیں لا یسمعوا دعاء یہاں کہتے ہیں یہاں تو بت مراد ہے. یہاں تو وہاں آیا جلاؤ صدور والا اور سمجھے اعلی حضرت کی پارٹی اعلی حضرت کی پارٹی انہوں نے کہا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر یہاں بت مراد اور سمجھے. اور یہاں آئے شیخ الحدیث کا گروپ اور شیخ الحدیث تو چلو جیسے تھے اچھے تھے بیچارے کچھ نہ کو کبھی کیا لکھتے رہے کبھی کیا لکھتے رہے فتوے نہیں لگاتے تھے. لیکن ادھر ماسٹر آیا جو ہر ایک پہ فتوے لگاتا ہے. ماسٹر آیا جو ہر ایک پر فتوے لگانے والا اس ماسٹر کی ذریات آ گئی. پھر انہوں نے کہا جی یہاں بت مراد. کیا مراد؟ بت. کیا مراد؟ ایک وہاں بت کی تعویل ایک یہاں بت کی تعویل. سمجھو ذرا بات کو. حالانکہ قرآن پاک کیا کہتا ہے من دونی ہی من دونی کا معنی کیا ما سے واللہ ما سمجھو ما اور یہ ما سے واللہ لفظ عام ہے. ما سے واللہ لفظ اللہ کے علاوہ ہر کو شامل ہے قطعاً و یقیناً. اور سمجھے انبیاء کو شامل ہے قطعاً شہداء کو شامل ہے قطعاً اولیاء کو شامل ہے قطعاً نوریوں کو شامل ہے قطعاً ناریوں کو شامل ہے قطعاً خاکیوں کو شامل ہے قطعاً پیروں فقیروں کو شامل ہے قطعاً ہر ایک کو قطعی طور پر شامل ہے. اور کیا کہتا ہے کہ وہ سنتے نہیں سنتے. اب نبیوں کا نہ سننا نبیوں کا قطعی اور یقینی اور سمجھے نبیوں کا نہ سننا قطعی اور یقینی پیروں فقیروں کا نہ سننا قطعی اور یقینی اور سمجھے درویشوں کا نہ سننا قطعی اور یقینی یا جن کو پکارا جاتا ہے ان کا نہ سننا قطعی اور یقینی. اب کوئی آدمی کہ نہیں جی نبی مراد نہیں تو دلیل کون سی لائے قطعی مستثنا کرنے کے لیے. یہ ویسے کہہ رہا ہوں ویسا ہمارا مقابل جو ہے وہ تو تخصیص کا قائل ہی نہیں. وہ تو کہتا ہے سارے سنتے ہیں نبی بھی پیر فقیر بھی ہر ایک. اللہ کہتا ہے کوئی نہیں سنتا. یہ کہتے ہیں سب سنتے ہیں. ہم قرآن پاک کی آیات پیش کرتے ہیں پھر بھی فتوے ہم پر ہیں. ہمارا جگر ہے نا کہ فتوے برداشت کرتے ہیں. کوئی نہیں کوئی بڑی بات نہیں. ہم تو عادی ہیں بھائی فتوے برداشت کرنے کے. تم فتوے لگاتے جاؤ ہم اللہ کے فضل سے دلائل دیتے جائیں گے. تم فتوے لگاتے جاؤ تمہارے پاس سوائے فتووں کے گالیاں دینے کے اور ہے ہی کچھ نہیں. تم گالیاں دیتے جاؤ فتوے لگاتے جاؤ جو مرضی ہے کرتے جاؤ. ہم قرآن اور حدیث کے کیا پیش کریں گے؟ دلائل. آؤ سنو. اب یہ تو میں نے آپ کو سمجھایا اصل قانونی بات.
اب یہاں پر کسی تفسیر کی ضرورت من دون اللہ کی خود تشریح موجود ہے، اور سمجھے من دون اللہ کی کیا ہے؟ تشریح موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اہل سنت والجماعت علماء کے ہمیشہ حوالے دیتے ہیں، اسلاف صالحین کے حوالے دیتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ ہم آیتوں کا معنی اپنی طرف سے نہیں کرتے۔ آؤ یہ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، فہم سلف آپ کے پاس پہلے عبارت موجود ہے، فہم سلف نمبر 1 علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں جن معبودوں کا سہارا ڈھونڈتے ہو، جن معبودوں کا، جن بتوں کا، جن بتوں کا، خیال کرو، جن معبودوں کا، جن معبودوں کا سہارا ڈھونڈتے ہو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے، وہ تمہاری پکار نہیں سنتے۔ تفسیر عثمانی صفحہ 559، صفحہ 500، آگے آئیے، فہم سلف نمبر 2، یہ کشف الرحمن ہمارے اکابرین دیوبند میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا لقب تھا صاحبان الہند، صاحبان او صاحبان فصیح بلیغ لغت کا بڑا مشہور گزرا ہے صاحبان وائل۔ یہ چونکہ بہت بڑے ہمارے بزرگوں میں خطیب تھے، جمعیت علماء ہند کے امیر تھے، جمعیت علماء ہند کے، حضرت مدنی کے زمانہ میں، حضرت مدنی کے زمانے میں مولانا احمد سعید صاحب صاحبان الہند، مولانا احمد سعید صاحب صاحبان الہند، یہ صاحبان الہند ان کا لقب تھا۔ جب بیان کرتے تھے ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا اور سارے اس کی خطابت پر حیران رہتے تھے، ایسا عظیم خطیب تھا۔ اللہ پاک نے ہمارے اکابرین دیوبند میں عجیب قسم کی ہیرے اور موتی پیدا کیے، تمام بڑے قابل قدر ہیں، اللہ کی تمام لاکھوں رحمتیں ہوں پہلے تمام بزرگوں پہ بھی، ہمارے اکابرین دیوبند پہ بھی، مولانا حسین علی صاحب پہ، حضرت شیخ القرآن پہ، حضرت شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری پہ، تمام توحید و سنت کا جو کام کر کے گئے ہیں تمام پہ اللہ کے لاکھوں رحمتیں نازل ہوں۔ کام وہ کر گئے ہیں بھائی، اصل کام ان لوگوں نے کیا ہے، بس اب تو یہ ہے کہ اللہ پاک ان کے نقش قدم پر چل کے کچھ کام لے لے، خوش قسمتی ہے۔ آؤ فہم سلف نمبر 2 لکھتی ہیں رہے صاحب ارواح، رہے تو ان کا سننا بھی بغیر اذن خداوندی متحقق نہیں۔ کشف الرحمن صفحہ 696، صاحب ارواح، روح والے، اور سمجھے کون؟ یہ نبی ولی، اور سمجھے انبیاء، اولیاء، پیر فقیر۔ رہے صاحب ارواح تو ان کا سننا بھی بغیر اذن خداوندی متحقق نہیں۔ کشف الرحمن صفحہ 696۔ اس کے بعد فہم سلف نمبر 3، فہم سلف نمبر یہ آ رہا ہے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ دیکھو جی، لکھتی ہیں ذوات الارواح، ذوات الروح والے وہی صاحب ارواح، ذوات الارواح بایمانہ کہ مرنے کے بعد
سنو سنو کہ مرنے کے ان کا سننا لازمی اور دائمی نہیں، مرنے کے بعد ان کا سننا لازمی اور دائمی نہیں، جب اللہ چاہے سنا دے، جب نہ چاہے نہ سنائے۔ تفسیر معارف القرآن صفحہ 325 جلد نمبر 7۔ وہ سمجھے، روح والے جو ہیں پیر فقیر کہتے ہیں مرنے کے بعد ان کا سننا لازمی اور دائمی نہیں ہے، لازمی طور پہ سنیں دائمی طور پہ سنیں یہ بات نہیں ہے، بلکہ جب اللہ چاہے سنا دے، جب نہ چاہے نہ سنائے، ان کا سننا بھی لازمی اور